نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ سورۃ الناس پر بیسڈ ہے، اور رمضان پریپریشن کورس میں جن صورتوں کو ہمیں پڑھنا تھا ان میں سے ایک صورت یہ ہے، اور مصحف یعنی قرآن کریم کی سب سے آخری صورت، اس کا جو سیکوینس نمبر ہے وہ 114۔ تو چلتے ہیں اس صورت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ صورت آپ کے سامنے اسکرین پر، اور اس کے الفاظ جو ریسیٹیشن کا جو پہلو ہے تلاوت کا، اس پہلو کے اعتبار سے اسے دھیان سے پڑھ لیں کہ قل اعوذ، اعوذ یہاں زال کا صحیح پروننسیشن بہت ضروری ہے، برب الناس، برب الناس، نون پر یہاں غنہ آپ نے کرنا ہے، ملک الناس غنہ کرنا ہے، الہ الناس نون کی آواز کو ناک میں روکنا ہے۔ اسی طرح من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، یوسوس فی صدور الناس، اب یہ صاد اور سین میں ڈفرنس ہونا لازمی ہے، من الجنۃ والناس، بہت مختصر صورت، اور یہ اس میں 6 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 114 نمبر اس کا سیکوینس ہے، اور یہ 6 آیات پر مشتمل ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ترجمہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی صورت پر باقی غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلی آیت قل اعوذ برب الناس، یعنی کہو، کہہ دیجئے، وہی قل اعوذ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، تمام انسانوں کے رب کی۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو قل ایک حصہ ہوا، اعوذ فعل، اور برب الناس ایک تیسرا پارٹ گرامر کے اعتبار سے۔ اسی طرح ملک الناس، اب اعوذ جیسے پہلے کامن تھا قل اعوذ برب الفلق میں، جیسے یہاں پر بھی اعوذ کامن، اب اسی کے بعد آگے بالملک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے، تمام انسانوں کے بادشاہ کی۔ تیسری بات کیا کہی گئی، الہ الناس یعنی لوگوں کے معبود کی، الہ، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، من شر الوسواس الخناس، اب یہ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 آیات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا جا رہا ہے، لیکن کس چیز کی پناہ سے، یعنی کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، من شر الوسواس الخناس۔ تو الوسواس الخناس آگے پڑھیں گے یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ابھی آپ یہ سمجھیں، وسواس یعنی وسوسے ڈالنے والا بار بار، اور خناس پیچھے ہٹ جانے والا، من شر الوسواس الخناس۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن، یوسوس فعل، فی صدور الناس یہ ایک پورشن ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، من الجنۃ والناس، اب یہ جو کون ہے جو کرتا ہے، شیطان، وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، من الجنۃ والناس جنوں میں سے
اور انسانوں میں سے۔ تو یہ سورت الحمدللہ اس کا آپ کے سامنے ترجمہ آ گیا۔ اب آپ کو یہ اسٹیپس بھی معلوم ہو گئے کہ قرآن کریم دراصل یہ کیا تھا، کہ پورا جو کچھ صورتوں کا ہم سب نے پڑھنے کا ارادہ کیا، تو ایسا نہیں کہ یہ ہماری یہ پورا کورس کرنے کے بعد اب ہم فنش، ہمارے لیے کوئی کام نہیں بچا۔ اصل میں یہاں سے ہمیں ایک موٹیویشن لینا ہے، وہ یہ کہ اب ہمیں قرآن کریم کو ایک طرف سے اپنی زندگی میں اس کے پیغام کو اتارنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو اس کا کیا فلو چارٹ ذہن میں ہونا چاہیے، وہ یہی کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کے الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھا جائے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سمجھا جائے، اور اس کے بعد پھر اس پر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے عمل، اور ظاہر سی بات عمل کے ساتھ ساتھ پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ سب کچھ کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس رمضان میں 3 قرآن مکمل کر لیے، فرصت پا گئے، فارغ ہو گئے، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تعداد، نمبر نہیں، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی ہماری درکار ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں اور اب آیات پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پر یہ 3 آیات میں نے شیئر کی کہ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ٹوٹل آیات کتنی تھیں؟ 6 آیات تھیں، جن میں سے 3 کو ہم نے پہلے اسٹڈی کر لینا ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں، قل کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اعوذ کے بارے میں بہت تفصیل سے بار بار بات ہو چکی ہے۔ قل فعل امر ہے، حکم کے لیے ہے، قل یعنی اس کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے، کہو، کہہ دیجئے، کہیے۔ اعوذ، اب یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ورب ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس۔ اب ظاہر سی بات ہے اس چیز کو غور کریں، دیکھیے یہاں پر برب الناس، ملک الناس اور الہ الناس، یہ بات شروع جو ہو رہی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 یہاں پر اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، 3 ایٹریبیوٹس، 3 کوالٹیز ہیں جس کے ذریعے، 3 صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے، ایٹریبیوٹس مینس صفات، 3 صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، مانگی جا رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شیلٹر میں، اللہ تعالیٰ کی امان میں آیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ انسان کو شیلٹر کب چاہیے ہوتی ہے، انسان کو امان کب چاہیے ہوتی ہے، جب اسے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، کوئی اسے ڈر ہوتا ہے، کوئی خوف ہوتا ہے، اور جس چیز سے وہ خوف، ڈر، خدشہ ہے وہ اس کے مقابلے میں خود کو کمزور پاتا ہے، لہٰذا وہ سب سے زیادہ طاقتور کے پاس جاتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ تو سب سے زیادہ طاقتور جو ذات ہمارے سامنے ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ظاہر سی بات ہے بہت سی صفات سے متصف ہے، بہت سے صفات بتمام و کمال اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان میں سے 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ غور کریں اگر آپ تھوڑا سا، تو سب سے پہلے برب الناس، یہ برب الناس یعنی لوگوں کے، الناس، ٹھیک ہے، الناس یعنی تمام انسان، تمام لوگ، لوگوں کے، تمام لوگوں کے رب۔ تو رب کے معنی آپ کو پتہ ہے لارڈ یا چیریشر، چیریش کرنے والا یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ، اب الناس کا مطلب میں بار بار نہیں لکھوں گا، الناس کا مطلب تمام لوگ، تمام انسانیت، مین کائنڈ، مانو جاتی، جو آپ سمجھیں، یہ ہو گیا۔ اسی طرح ملک الناس، ملک الناس، ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کے، کنگ، رولر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اس کو ایک لفظ اور انگریزی کا ہے وہ سوورن، اور بہتر بتانے کے لیے، یعنی حاکمیت اکیلی خود کس کے پاس ہے، یعنی جو رب ہے، ایسا نہیں ہے کہ رب کوئی اور ہے، حاکم کوئی اور ہے، اور الہ کوئی اور ہے۔ الہ مطلب گاڈ، خدا، تو معبود بھی وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور اب ان میں سے کوئی ایک کیٹیگری بھی مان لی گئی تو باقی کی 2 چیزیں اپنے آپ خود اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لازم و ملزوم کی طرح۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ طاقتور شخصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 صفات یہاں بیان کر دی گئیں۔ ان 3 آیات کو جب بھی پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ آپ کے ذہن میں ایک جیسی، ایک ساتھ نقش ہو کہ ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اس رب کو جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اور اسی کی اکیلے حاکمیت چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ قانون اپنی مرضی سے بنائیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس میں وہ خود اپنی بھلائی اور اپنی
خیر خواہی، دوسروں کی خیر خواہی کا ان کے پاس کوئی شعور ہی نہ ہو کہ یہ ایسے، ظاہر سی بات ہے انسان جب کرے گا تو اس میں غلطیاں کرے گا۔ اسی طرح الہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب کوئی اور ہے، الہ کوئی اور ہے، مالک، ملک یعنی بادشاہ کوئی اور ہے، نہیں۔ یہ سب کے سب صفات جو ہیں، تینوں کی تینوں جو صفات ہیں، یہ اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے جس پر کسی کی دھونس نہیں چلتی، جس کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس سے اپنی بات زور زبردستی کے منوا لے، نہیں، بلکہ اس کے سامنے جو شفاعت ہوتی ہے نا، اس کے یہاں اس کی بارگاہ میں جو انٹرسیشن ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی و منشا ہے، یعنی اس کے اذن سے ہی سفارشیں ہوں گی، یہ سمجھنا ہم سب کو ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ جو آیات تھیں آئیں، اب ان کے حوالے سے کچھ چیزیں اور ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں پیچھے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ تمہیدی طور پر 3 صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب اگلی آیت ہے من شر الوسواس الخناس۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، الوسواس اور الخناس۔ شر آپ جانتے ہیں، شر آفت، شر کا مطلب جس میں خیر نہ ہو۔ تو یہاں پر اب ایک بات کو اہم اچھی طرح سمجھ لیں، ذہن نشین کریں کہ یہاں پر ایک لفظ جو ہے وسوسہ ہے، وسوسہ۔ اچھا، یہ وسوسہ لفظ جو ہے یہ دراصل زلزلہ کی طرح ہے۔ زلزلہ کیسا ہوتا ہے؟ زلزلہ میں حرکت ہوتی ہے، موومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وسوسے میں بھی ہے۔ زلزلے میں تکرار ہے، ٹھیک ہے، وسوسے میں بھی تکرار ہے۔ زلزلہ جو ہوتا ہے، آتا ہے تو آنے واحد میں آ کر کے اس کے اثرات دیر تک ہوتے ہیں، کمپن ہے، وائبریشن ہے، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، بار بار جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی کچھ وسوسے کا بھی مزاج ہے، تو اس میں تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ اور وسوسے کے تعلق سے ظاہر سی بات ہے کوئی بری بات، کوئی غلط بات کسی کے کان میں کہنی، کسی کے دل میں بات ڈالنی، اشاروں سے، کنائے سے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے دراصل وسوسہ ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے جاننے اگر چاہیں تو اس کو کہتے ہیں وسپر، اور ٹھیک ہے، اور وسپرنگ، اور اسی طرح جو ظاہر سی بات ہے وسوسہ کرتا ہے اس کو وسپرر کہتے ہیں، ٹھیک، وسوسہ۔ اور وسوسہ جو ہے اس میں ایک کوشش کا پہلو ہے۔ اب یہ کوشش جو کرنے والا ہوتا ہے، اس کوشش کرنے والے کو وسواس کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے، یعنی وسوسہ ایک عمل ہے، عمل یعنی ایک کوشش ہے، ایک ایکشن ہے، اور اس ایکشن کو جو کرنے والا ہے اسے کہا جاتا ہے وسواس، ٹھیک ہے، کوشش کرنے والا۔ اب آپ نے یہاں سے وسواس کا مطلب سمجھ لیا، اسی طریقے سے خناس کے مطلب کو بھی سمجھ لیجئے، اور خناس کے مطلب کو جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ خناس جو ہے دراصل ایک لفظ ہے اردو عربی کا، خنوس، یہ اس سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس خنوس کے معنی جو ہیں 2 طرح کے نکلتے ہیں، یعنی یہاں پر اس کے معنی جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، اور اس خناس میں ایگزیجریشن ہے، مبالغہ ہے، کوئی چیز بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے کہی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنا، ایک تو اس میں یہ بات آتی ہے، کیا کہا میں نے؟ خناس میں ظاہر ہونے کے بعد ہائیڈ ہو جانا، چھپ جانا، پہلے ظاہر ہوا اور پھر چھپ گیا، پھر اسی طرح آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانا، ٹھیک ہے، بیک کر لینا، بیک ہو جانا۔ 2 باتیں یہاں پر آپ کو دھیان میں رکھنی ہے، ایک تو ظاہر ہونا اور چھپ جانا، اسی طرح آنا اور پیچھے ہٹ جانا، یہ دونوں باتیں اس خناس میں موجود ہیں۔ اب یہ جو وسپرر ہے، یہ جو وسواس ہے، یہ کیسا ہے؟ اس کو دھیان سے دیکھیے۔ یہ جو وسوسہ ڈالنے کے لیے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اصل میں آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اسی طرح وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ اس کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر کون سا یہ وسپرر ہے؟ جو اسنیکنگ ہے، چھپ کر کے جو کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وسپرر کیسا ہے؟ ریٹریٹنگ ہے۔ ریٹریٹنگ مطلب یہ بار بار آنے والا ہے، بار بار آتا ہے اور بار بار آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ یاد رکھیے، وسوسہ ڈالنے والا جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے بڑی محنت و جفاکشی کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کسی کو بہکانے کے لیے۔ کوئی ایک پرٹیکولر لمحہ، ایک مومنٹ نہیں چاہیے ہوتا ہے،
بہکانے کے لیے آپ کو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، بار 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 ایک بات کہی جاتی ہے، تو پھر اچھا بھلا انسان بھی بہکاوے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہپنوٹائز ہو جائے گا، میسمرائز ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ کسی دوسرے کے اثر کو قبول کر لے گا، متاثر ہو جائے گا، مانوس ہو جائے گا۔ تو وہی یہ ہے وسواس جو ہے، وسوسہ ڈالنے والا، یہ بار بار آتا ہے اور آ کر کے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ یعنی بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آئے گا اور کچھ کہے گا اور اس کے بعد واپس اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لے گا، اور وہ ایسا اپنے آپ کو جتائے گا کہ وہ بہت معصوم ہے اور اس نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ پست ہمت ہوتا ہے، اس کی ساری کوششیں جو ہوتی ہیں فریب پر بیسڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فریب جانتے ہیں، ڈسیپشن، دھوکا، وہ ڈسیپٹیو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی خیر نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وسواس اور خناس کی جب اندر آپ یہ تفصیل کو جانیں گے تو اس کی میننگ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ یعنی ایک طرح سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ اس کوئی کام کرنے آتا ہے، وہاں آنے کے بعد ہمیں بہکانے آیا، آپ کو بہکانے آیا، لیکن ہم آپ اس کے کہنے میں نہیں آئے پہلی بار، تو وہ ناکامی ملی نہیں ملی اس کو، لیکن اس ناکامی کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے، دوبارہ کامیابی نہیں ملی تو پھر دوبارہ آتا ہے، پھر کامیابی نہیں ملی تو یہ بار بار آتا ہے۔ یعنی کنسسٹنٹ ایفرٹ کرتا ہے، لگاتار کرتا ہے، خاص طور سے یہ حق کے پیغام کو آگے پہنچانے والے لوگوں کے ساتھ تو اس کا بڑا بہکانے کا بڑا زبردست میکینزم ہے، اور اس چیز کو سمجھنا ہے ہم سب کو۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ جو وسوسہ ہے، یہ وسوسہ ہے نا، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، یہ کسی بھی شر کی شروعات ہے، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے کسی بھی طریقے کا شر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، کہ بھئی وسوسہ آیا، کوئی برا خیال آیا ذہن میں، دماغ میں، دل میں، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر برائی کی خواہش پیدا ہوئی، اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ بھئی برائی کی خواہش ہے، ڈیزائر ہے کہ چلو برا کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ خواہش جو ہوتی ہے، جب ادھر سے وسوسہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے، یہ وسوسے والا ایلیمنٹ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا یہاں پر اس کے آگے عمل شروع ہوتا جائے گا، خواہش کے بعد یہ پھر کیا ہوگا، بری نیت آ جائے گی، ابھی تو صرف خواہش نے انگڑائی لی، نیت برا ارادہ، پھر اسی طرح سے یہ بری نیت و برا ارادہ عزم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عزم کہتے ہیں آپ نے کوئی ڈیسیژن لے لیا، فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا، کیسا ارادہ، مضبوط ارادہ، اسے عزم کہتے ہیں، ڈٹرمنیشن، ٹھیک ہے، پھر یہ عزم جو ہوتا ہے یہ عمل شر بن جاتا ہے، پھر یہ عمل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ادھر سے یہ وسوسے والا کنٹینیوس پروسیس، کنسسٹنٹ پروسیس چل رہا ہے، اس کی کوششیں شیطان کی اور اس کے ایجنٹوں کی کوششیں چل رہی ہیں۔ اب یہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جب ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قل اعوذ برب الناس، اعوذ جیسے ہی ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کری، تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بہت ناتواں ہیں، بڑے کمزور ہیں، ہم اس چیز کے اہل ہیں ہی نہیں کہ اتنی بڑی ہماری آزمائش لی جائے اور یہ وسوسے اندازی کرے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جائیں، لہٰذا اے میرے مولا مالک، بالکل ابتدا میں ہی، آغاز میں ہی، اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہیں پر اس شر کو یہیں پر کرش کر دیجئے، کچل دیجئے، اور یہ شر ہمیں اپنے آغوش میں نہ لینے پائے، اور ہم کوئی برا عمل ہم سے سرزد نہ ہو، اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا پناہ مانگتے ہیں، اعوذ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ یہ جو یہ وسواس ہے نا، وسواس یعنی بار بار وسوسہ کرنے والا، سامنے سے آنا، چھپ جانا، پھر ایک بار ناکامی ملی تو دوبارہ آنا، تیبارہ آنا، بار بار آنا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ خناس آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا اچھی طرح، دونوں باتیں ایک ساتھ مل کر کے یہ مفہوم ادا کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اہم سمجھ لیں کہ جو حق کی طرف بلانے والے لوگ ہوتے ہیں، داعی الی الحق ہوتے ہیں، ایک تو یہ کیٹیگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، داعی الی الحق، الا بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کیٹیگری لوگوں کی ہوتی ہے، دوسری کیٹیگری لوگوں کی ہوتی ہے جو غافل لوگ ہوتے ہیں۔ غافل لوگ ان کے پروپیگنڈے کا جلدی شکار ہوتے ہیں، جن کے قلوب اللہ کی یاد سے خالی ہیں، خالی الذہن لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کی آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون اور اطمینان ہے، تو اس سکون اور اطمینان سے وہ خالی ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن جو ہے غافل ہیں، ان کے دل غافل ہیں، تو ایسے لوگوں پر زیادہ جلدی ان کا حربہ چل پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیے کہ یہ لوگ سب سے پہلے، یہ جو وسواس اور خناس ہیں، ان کا جو
کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کفر شرک اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت، اللہ والوں کی عداوت، اس سے اللہ والوں سے نفرت، اس طریقے کے آپ داعیات پیدا ہو جائیں، اس طریقے کا کچھ ہم عمل کرنے لگ جائیں، ان کی کوشش سب سے پہلے یہ ہوتی ہے۔ جب اس میں انہیں ناکامی ملتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اس پر نہیں، کفر شرک تو بندہ نہیں کر رہا ہے، چلو اس سے بدعت کرا دو، یعنی بدعت کہتے ہیں دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرا دینا۔ اسی طرح پھر جب اسے یہاں بھی ناکامی ملتی ہے تو پھر وہ معصیت یعنی گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتا ہے، انسٹیگیٹ کرتا ہے، اکساتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے میں ایسا کچھ ذہن بنانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ انسان یہ کہنے لگتا ہے ارے چھوٹے چھوٹے گناہ سے کچھ نہیں ہوتا، اور دھیرے دھیرے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے پھر وہ سب کچھ جب اسے ناکامی ہاتھ لگتی ہے تو وہ یہاں تک کہ آ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا اس کی اپنی ذات تک کے اچھا برائی تو نہیں آ پائی، اس نے ہمیں ناکام کر دیا، تو کم از کم اب اسے اس کی اچھائی آگے نہ پہنچنے پائے، یہ اپنے آپ میں ہی اتنا محدود ہو جائے کہ پھر یہ دوسروں تک اس بھلائی کو پہنچائے نہ، یہاں پر اسے روک لو۔ پھر اسی طرح یہاں پر اسے جب ناکامی مل جاتی ہے شیطان کو، اور اسے پھر بھی کامیابی نہیں ملتی، یعنی انسان پھر باز نہیں آتا اور وہ اچھے کام دوسروں کو بتانے بھی لگتا ہے، برائیوں سے روکنے بھی لگتا ہے، اور نیکی کا حکم بھی کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پر جب ناکامی ملتی ہے تو پھر تمام کے تمام شیاطین، اب وہ انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی، جتنے بھی ہیں، وہ سب اپنی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ اس انسان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کس انسان پر؟ جو اس کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ جب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے چال ڈھال پر، اس کے کیریکٹر اسیسینیشن اس کا کرتے ہیں، اس کے کردار شکنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ غلط لینگویج کا استعمال کرتے ہیں، اس کو مورل اور فزیکل اسالٹ پہنچاتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جو ہے ذہنی طور پر اور اس کو جو ہے جسمانی طور پر بھی تشدد کا اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دھمکیاں بھی ہیں اس میں، محبت بھرے جملے بھی ہیں، بہت کچھ ہے، طرح طرح کے وسوسے ہیں یہ۔ پھر ظاہر سی بات ہے، اب جب یہ بندہ ان ساری چیزوں میں اور اس پورے میکینزم میں کہ ہر طرف سے یلغار ہے، اور اس کو جو ہے گھیرے میں لے لیا گیا ہے، کس کو؟ اللہ کے بندے کو گھیرے میں لے لیا ہے ان شیاطین، انس اور جن نے۔ اب یہاں پر اکیلا وہ تنے تنہا کھڑا ہوا ہے۔ جب یہاں اکیلا ہے، اب یہاں پر آ کر کے یہی لوگ واپس پھر اس کے اندر پھونکے مارتے ہیں آ کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو تمہارے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کر خود ہی یہ لوگ رہے ہیں۔ اب آ کر کے اندر اندر یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی۔ اب یہاں پر خاموش بیٹھنا سراسر جو ہے بزدلی ہے، ٹھیک ہے، پست ہمتی کا نتیجہ ہے۔ خاموش مت بیٹھنا، سراسر اٹھو اور بھیڑو جا کر ان سے۔ اب یہاں پر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہاں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہاں پر بہک جاتے ہیں۔ جب یہاں بہک جاتے ہیں تو بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کے بہکاوے میں آ گئے۔ آپ خود سوچئے کہ اکثر بیشتر بہت ساری جگہوں پر تشدد کے، فسادات کے واقعات ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہوتا، اس میں ظاہر سی بات ہے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ تو ہمیں لاکھ اکسایا جائے، لیکن ہمارا اسوہ اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو یہ شیطان ہیں ان کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، اور یہ بڑے ہمدرد بن کر کے آتے ہیں، لیکن ہمدردی ان کی ظاہری طور پر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اس حوالے سے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی یہ ان کی مثال شیطان کسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پہلے انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ کون؟ ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی نا ان سب کی، وسواس اور خناس کی، تو یہ کفر پر آمادہ کرتے ہیں۔ جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، یعنی اب میں بالکل بری ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ پہلے اکسایا، ہم نوا بنے، ہم درد بنے، مل کے گناہ کیے، برائیوں پر آمادہ کیا۔ جب انسان نے گناہ کر دیا تو اب وہ کہتا ہے میں بری ذمہ ہوں، میرا کوئی اب رول نہیں ہے، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے دراصل اس کا فریب، کس کا؟ شیطان لعین کا فریب جو ہے۔ اس فریب کو انسان پہچان نہیں پاتا، اور وہ اس کے دام فریب میں، اس کے ڈسیپشن میں لگاتار رہتا ہے۔ اب یہاں پر اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جائے اور اس کے فریب میں نہ آئے
کفر شرک بدعات خرافات معاشیت ان میں ملوث نہ ہو، اور پھر اس کے ذریعے جب اس کو گھیرے میں لے لیا جائے، آخری درجے کی اس کی آزمائش ہو جائے، امتحان ہو جائے، پھر بھی وہ نہ بھٹکے، تو پھر یہاں پر اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں؟ قرآن ان الفاظ میں بات کرتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ فصلت کی آیت ہے کہ اور جب کبھی کوئی شیطان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے تمہیں بھڑکائے، وسوسہ ڈالے، ٹھیک ہے، تو تم کیا کرو؟ اللہ کی، مطلب ایسے لوگ جب ان انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو جب کبھی کوئی اس طریقے کا بہکاوا آ جائے، خارج سے، داخل سے، انٹرنل ایکسٹرنل کہیں سے بھی، تو پھر وہ فاستعذ باللہ، پس تم اللہ کی پناہ مانگو۔ دیکھیے یہ حکم آ گیا پناہ مانگنے کا، انہ هو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے دوسری سورۃ الاعراف کی آیت میں یہی ہو بہو سیم الفاظ ہیں، آپ دیکھیے جا کے حوالے، سیم آیات ہیں، آیات بالکل سیم ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں صرف کیا ہے؟ هو السمیع العلیم، یہاں انہ سمیع علیم۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، بالکل دونوں ایز اٹ از ہیں، آپ انہیں دیکھیں۔ یہاں پر حکم ہمیں کیا مل رہا ہے؟ فاستعذ باللہ، کہ جب ایسا موقع آ جائے، بہکاوا آ رہا ہو، تو ہم اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کے شیلٹر میں جائیں، اللہ کے امان میں جائیں، اور وہاں پر جا کر کے خود کو محفوظ سمجھیں۔ چلیں آگے دیکھیں، اسی طریقے سے سورۃ المؤمنون کی آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ اور وہ کہتے ہیں، اور کہو ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، کہ میں تو تیری پناہ میں آتا ہوں، میں مانگتا ہوں پناہ، من ہمزات الشیطان، شیاطین کے جو دھوکے ہیں، شیاطین کی جو چالیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو بہکاوے ہیں، اس کے جو وسوسے ہیں، ان سے ہم اے رب تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قاف میں، اب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بہکاوا شیطان کا ہے، یہ ایکسٹرنل ورلڈ سے، باہری دنیا سے بھی ہے، اور انٹرنل خود آپ کے اندر سے بھی شیطان کے بہکاوے آ رہے ہیں۔ آپ کا نفس جو ہے، نفس امارہ، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ برائی کا حکم ہی کرتا ہے۔ ایک ہے نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے غلط کیا۔ انسان کتنا بھی برا ہو، لیکن اس برے کام کرنے پر اس کا دل اندر سے اس کا نفس اسے کبھی کبھی کچوٹتا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ سورہ قاف میں بتا دیا گیا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، یعنی جو نفس کے جو وسوسے ہیں، وہ بھی ہم نے تمہیں اس کا بھی علم کرا دیا، یعنی اس طریقے سے جو نفس آپ کا اندرون ہے، وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں برائی پر آمادہ کر رہا ہے، اس سے بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اب یہ جو وسوسے ہیں، ظاہر سی بات ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ کیا، کون ہے وہ الذی؟ موصولہ اس کے بارے میں، جس کے بارے میں پیچھے جس کا ذکر چل رہا ہے، وہ کیسا ہے؟ یوسوسو، وہ وسوسہ کرتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اصل میں کیا ہے، جو ابلیس لعین ہے، آپ نے وہ قصہ آدم و ابلیس تو پڑھا ہی ہوا ہے، قرآن کریم میں کل 7 مرتبہ آیا ہے، اور جو تو اس کا مین مقصد کیا ہے؟ جو یہ صراط مستقیم ہے یا سواء السبیل ہے، اسی کا دوسرا نام ہے سواء السبیل، سیدھا راستہ، اس سیدھے راستے سے یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں بہکانا چاہتا ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ پگڈنڈیاں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم ان پگڈنڈیوں پہ چل پڑیں، اور جس طریقے سے اس نے ہمارے جد امجد، ہمارے ہم سب کے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بہکایا تھا، تو وہ اس کی ازلی دشمنی جب آدم سے، ہمارے جو فور فادرس اینڈ سسٹرز کہہ لیجیے، بہت سب سے آخری پہلا انسان، اس سے تو پھر اس کی پروجنی، اس کی جو جنریشنز آگے چل رہی ہیں، اس کی جو اولادیں ہیں، اس سے بھی دشمنی ہے اس کی، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح صراط مستقیم سے بھٹکائیں، اور پھر ادھر ادھر پگڈنڈیوں پہ ڈال دیں، جہاں سے واپس پلٹنا پھر بہت بہت مشکل ہو جائے، انتہائی مشکل ہو جائے۔ تو اب یہ جو ایک بات یہاں پر سمجھنی ہے جو کانسیپٹ کی، وہ کیا ہے کہ بے شک یہ بہکاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اس نے مہلت مانگی تھی اس لیے مہلت دے دی، ٹھیک، لیکن شیطان کے پاس یاد رکھیے گا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی تصرف نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبردستی بہکائے، سوائے وسوسہ اندازی کے، یعنی اس کے پاس صرف ایک کام ہے، وہ کیا ہے کہ وہ آتا ہے، پھونکے مارتا ہے، کانوں میں کہتا ہے، ہمارے
ہمارے ارادوں کو ہمارے متاثر کرتا ہے، ہمارے فیصلوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہم سے برے کام نہیں کرا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اختیار نہیں دیا، تو ہم ہمیشہ شیطان کو بلیم نہ کرتے رہیں، کم از کم خود کے شیطان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ انسان کے اندر وہ کون سا ایسا شیطان ہے چھپا ہوا جس کی وجہ سے اسے بھلائی کے کام کرنے میں مشکل آ رہی ہے۔ تو پھر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ وہ طاقت کے بل پر زبردستی گمراہ کرنے کا اختیار ہرگز نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح اب یاد کر لیں کہ ایک بات اور سمجھ لیں، اگلی آیت جو تھی وہ من الجنتی والناس، کہ یہ جو وسوسہ اندازی ہے دراصل یہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی یہاں پر آپ نے اس پورے عمل کو پہچان لیا، کرنے والے کو جان لیا، اب یہ بھی جان لیجئے کہ آخر یہ کس ڈومین سے، کس سوسائٹی سے آتا ہے، تو یہ سوسائٹی ان کی انسانوں میں سے بھی ہے، جنات میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیشہ اصل میں وہ کوئی ایک شیطان نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے بہکاتا چلا آ رہا ہے، وہ ہمیشہ وہی ایک ہے بس، اور باقی کوئی نہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وسوسہ اندازی کا پیشہ، یہ پروفیشن جو کوئی بھی جس زمانے میں اپنائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے ایجنٹ بن جائے گا، اور شیطان کے مشن میں اس نے جو اعلان کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بہکانے کا، اس مشن میں ہم اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے اگر ہم نے یہ وسوسہ اندازی کا پیشہ خود اختیار کر لیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے حامی یا مددگار بنیں گے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حامی یا مددگار بنیں گے، اللہ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، لے جائیں گے، یا اس کے مشن کو آگے بڑھائیں گے یا لے جائیں گے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی، سوچنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ ہمیشہ ہم یہ کہیں کہ بھئی شیطان بہکا رہا ہے، نہیں، یاد رکھیے انسانوں میں سے بھی جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو وہ شیطان ہی کہلاتے ہیں۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان کی جو چال ہے وہ نہایت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بس ہمیں خود الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی جان لیا کہ اس کو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ قرآن کی آیت ہی ہمیں بتا رہی ہے سورہ الانعام کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں شیطان والے، ابلیس والے جو سمٹمز ہیں اور اس کے اندر جو مرض ہے وہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ہمیں خود سوچتے رہنا چاہیے اور لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، یہ دیکھ لیے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا کرتے ہیں، کام ان کا کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں، اشارے کنائے یعنی جیسچرز، باڈی لینگویج کے ذریعے پرفریب باتیں کرتے ہیں، پرفریب یعنی ڈسپٹیو لینگویج، ڈسپٹیو باتیں کرتے ہیں، دھوکہ دینے والی پہنچاتے ہیں، رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ نہ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر رب چاہ جائے تو سب سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن نہیں، رب نے فری ول دی ہوئی ہے، رب نے ہمیں آزاد چھوڑا ہوا ہے، رب نے ہمیں اختیار دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ سلیکشن کا ہمارے پاس اختیار ہے، چھوڑیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو لہٰذا ان پر اگنور کریے، ان کی جو بھی چالیں ہیں ان کو زیادہ آپ ویلیو مت دیجیے۔ یہ ناصحانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ان کی وساطت سے ہم سب سے۔ پھر اب اس دعا پر اس لیکچر کا اختتام، یہ دعا کیا ہے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں دونوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، تو ہمیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے، قرآنی دعا ہے کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی میرے پاس آئیں تک نہ، وسوسہ بالکل آئیں گے تو وسوسہ ڈالیں گے۔ تو یہ دونوں جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھا کریں، یہ شیاطین کی چالوں کی توڑ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پورے یقین اعتماد کے ساتھ سمجھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔